بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ قاسم نہیں ہوتا تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ موت ٹیسٹ لیس ہے، لیکن شہزادے نے بتایا کہ موت ٹیسٹ لیس نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ یہ کہہ رہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اور وہ کیا ٹیسٹ ہے شہزادے قاسم نے بتایا۔ پوری تاریخ میں کسی نے نہیں بتایا، صرف خاندان اہل بیت ہی بتا سکتے تھے، معصومین ہی بتا سکتے تھے۔ سبط اکبر کے اس فرزند سے جب شب عاشور مولا حسین نے پوچھا تھا کہ میرے لال موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو شہزادے نے کہا کہ موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ سویٹنس آف موت، شہزادے نے بتایا کہ موت کتنی میٹھی ہو سکتی، ہنی سے زیادہ میٹھی کل کے دن موت ہے۔ تو یہ کلیئر میسیج دے دیا کہ جس کے دلوں میں حسین کی محبت ہوگی، مولا حسین کی محبت ہوگی، اس کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اتنی میٹھی ہے کہ شہد بھی اس کے سامنے کوئی چیز نہیں۔ تو شہزادہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ کربلا میں سن 13 سے 15 برس ہے تاریخ میں، اتنے کم سن شہزادے لیکن اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ مولا حسن کے بیٹے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے، سبط اکبر کے لال ہیں، اتنے حسین اتنے خوبصورت شہزادہ کہ جب میدان میں جا رہے تھے تو مولا حسین نے ایک ہلکا سا باریک سا کپڑا آپ کے چہرے پہ ڈال دیا کہ چہرہ کوئی نہ دیکھے۔ کیوں؟ ایک باپ کی محبت، ایک چچا کی محبت کہ کہیں میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ لیکن جب جنگ لڑ رہے تھے آپ، تو ہوا سے کپڑا ہٹ رہا تھا چہرے سے، تو دشمن پکار کے بول رہا تھا کہ کتنا حسین ہے۔ آپ سوچو کہ قاسم اتنے حسین ہے تو امام حسن کے حسن کا کیا عالم ہوگا، کیا کتنے حسین میرا مولا حسن ہوگا۔ مولا حسن کا یہ وہ فرزند ہے کہ جو 7 شعبان کو دنیا میں آیا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ دعائیں مانگنے کے لیے ان لڑکیوں کو بول رہا، ان ماؤں کو بول رہا کہ جن کی لڑکیوں کا رشتہ نہیں ہے یا لڑکوں کا رشتہ نہیں ہے، شہزادے قاسم کا واسطہ دے کے، اور شہزادے قاسم کی اگر کوئی نظر کرے، ابھی بھی موقع ہے آپ کو، گھر میں بھی آج بھی دے سکتے، کل بھی دے سکتے، کوئی مشکل نہیں، نظر کبھی بھی دے سکتے۔ نیت کرو کہ میں شہزادے قاسم کی نظر کروں گا۔ بہت سمپل ہے، بہت سمپل ہے۔ فروٹس پہ دے دو، گھر میں ایک سفرہ بچھاؤ، فروٹس رکھو، 11 مرتبہ صلوات پڑھنا، 11 ٹائمز، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 1 مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ قل، 3 مرتبہ سورہ کوثر، اور 1 آیت الکرسی، اور آخر میں 5 مرتبہ صلوات پڑھ کے شہزادے قاسم کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، مولا حسن اور بی بی ام فروہ کی بارگاہ میں ہدیہ کرو، مادر امام شہزادے قاسم، ہدیہ کر کے دعا کرو گے، پروردگار اگر میری لڑکی کا بہترین رشتہ ہو، میرے لڑکے کے لیے بہترین رشتہ ہو، تو میں یہ نظر کروں گی۔ اس کے بعد ہیپی میرڈ لائف کے لیے بھی یہ نظر بہت اچھی ہے۔ ان فیملیز کو بولو کہ شہزادے قاسم کا واسطہ دے کر دعا کرنا، نظر کرو گھر میں، اور دعا کرو کہ اللہ میری ہیپی میرڈ لائف ہو جائے، شہزادے قاسم کا واسطہ دیجیے۔ یہ اتنا بڑا واسطہ ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے۔ میں صرف وہ چیزیں بول رہا اس لیے کہ کوئی مسائل کے جملے نہیں آنا، اسی لیے میں بڑی احتیاط سے پڑھا۔ تو نظر شہزادے قاسم کی دینا، اور کم از کم آج دن بھر میں، آج دن تو گزر گیا، شب آ گئی، 8-7 کا دن گزر گیا، کوئی بات نہیں، آپ صلوات پڑھ کے، اور شعبان میں صلوات کا بے انتہا ثواب ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شعبان میں کم از کم میں منیمم بول رہا ہوں، 1000 مرتبہ کی روایت بھی ہے کہ روز 1000 مرتبہ پڑھو، اس کا فائدہ منیمم آپ 100 مرتبہ سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اس لیے کہ شعبان اللہ کے رسول کا مہینہ، سرکار کا مہینہ،
اور سرکار کو سب سے زیادہ پسند جب اس کے چاہنے والے سلوات پڑھ کے ان کو ہدیہ کرتے. تو ایک تسبیح سلوات کی، آج آپ بیٹھ کے مجھے سن رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے آپ سلوات پڑھتے رہو، 100 ٹائمز ہو جائے، 200 مرتبہ، جتنی دفعہ ہو جائے، جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کے میری تقریر سن رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے، صوفے میں بیٹھے ہوئے، ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے، کوئی مشکل نہیں، آپ بیٹھے ہوئے آپ سلوات پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ، سلوات پڑھتے ہو، جتنی دفعہ ہوا آپ سرکار کو ہدیہ کرو. شعبان کا شہزاد قاسم کو پہلے ہدیہ کرو 7 شعبان کی، اور اس کے بعد مولا حسن اور بی بی ام فروا کو ضرور کرنا، مادر شہزاد قاسم. اور امام حسن علیہ السلام سے آپ مبارکباد دے کے آج کے دن کا صدقہ مانگو. آج کے دن کا نہیں، شعبان کا، آج آدھی شعبان ہو گیا، کوارٹر شعبان ہو گیا، 15 شعبان سے پہلے آپ مانگو اور بولو کہ شہزاد قاسم کا واسطہ مولا حسن، آپ میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا پورا کرو. اس لیے کہ دوستو یہ دن چلے جائیں گے. اب پھر 11 کو شہزاد علی اکبر ہے، پھر 15 کی پیک ہے، شعبان کا پیک آ گیا، پھر 15 کو کہ جب سرکار کی ولادت ہوگی. آپ شریک ہو جاؤ اس ثواب میں. ایک ہی روایت دیکھ رہا تھا کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ یہ زندگی گزار کے ہم یہ سمجھ لیں کہ یہی ہماری لائف ہے، یہی ہمارا سٹرگل. دیکھیں جو آپ کا سٹرگل ہوتا دن بھر کا، اس سٹرگل کو ختم کرنے کے لیے یہ ایصال ثواب بہترین ہے. اس لیے کہ ہمارے سٹرگل میں اتنے آبسٹیکلز ہیں، اتنی رکاوٹیں ہیں. زندگی میں کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ہر چیز واک تھرو ہو. رکاوٹ آنا ہے، آتی ہے رکاوٹ، لیکن اتنی رکاوٹ، اتنی آبسٹیکل جو ہماری لائف میں ہے، اس کو دور کرنے کے لیے اچھا رکاوٹوں میں پیس کا بھی معاملہ ہے. سکون ختم ہو گیا آج کے دور میں، سکون پیس کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی شخص یہ نہیں بولتا کہ میں بڑے آرام کے ساتھ ہوں، سکون کے ساتھ ہوں. اس لیے کہ کوئی نہ کوئی پریشانی آتی جاتی ہے. تو ساری ان چیزوں کے رکاوٹوں کو دور کر کے ثواب زیادہ سے زیادہ لینے کے لیے یہ ایصال ثواب ہے کہ جتنا آپ، اس لیے کہ آج ہم کو سکون نہیں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس بالکل سکون نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہیں جو مر گئے ان کو سکون ہے؟ ہم کو نہیں معلوم کہ کتنے لوگ وہاں سکون میں ہیں اور کتنے لوگ آرام کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ تکلیف میں ہیں. آپ کو معلوم کہ سکون وہاں پہ بھی کیسا ہوتا. مثال کے طور پہ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، کوئی مومن کا انتقال ہوتا، غور سے سنو، کوئی مومن کا انتقال ہوتا، اس کی روح گئی برزخ میں، وادی السلام میں. وادی السلام میں جو مثال کے طور پہ آپ کے والد، آپ کی والدہ، وہ لوگ وہاں پہنچے. جیسے ہی پہنچے جو پرانے وہاں پہلے سے جو لوگ وہاں پر ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے فیملی ممبر جو پہلے سے وہاں ہیں، تو یہ لوگ جو پہنچتے لندن میں دفن ہوئے، حساب کتاب ہوا اور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ وادی السلام. دعا یہ ہے کہ مولا کے پاس وادی السلام میں جائے انشاءاللہ. وہاں چلے گئے. جانے کے بعد اب وہاں جب خاندان والوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ ملاقات ہوتی اس دنیا سے آنے والوں کی، تو وہاں لوگ پوچھتے، رشتہ دار پوچھتے کہ ہمارا فلاں رشتہ دار کیسا ہے، فلاں ہمارا بھائی کیسا ہے، فلاں ہماری بہن کیسی ہے. تو اس وقت وہ بولتے نہیں وہ ٹھیک ہے، دنیا میں ٹھیک ہے. تو یہ لوگ خوش ہو جاتے کہ چلو ابھی زندگی ہے ان کی، چل رہا. اگر یہ لوگ یہ بولے کہ نہیں ان کا تو انتقال ہو گیا، تو وہ لوگ فوراً افسوس کرتے کہ انتقال ہو گیا اور یہاں پر نہیں ہے، تو پھر کہاں گئے؟ وادی بروج چلے گئے. وادی بروج، تو وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے. تو اگر جب بولتے ہیں کہ انتقال ہوا اتنے دن ہو گئے، تو دعا کرتے وہاں پہ کہ پروردگار اس پر رحم کر. تو میں یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ذہن میں مت رکھو کہ اگر if you don't do anything، اگر تم کچھ نہیں کرو گے، تم صرف اپنے لیے زندہ رہو گے، تو کوئی فائدہ نہیں. بہترین عمل کچھ نہیں کر سکتے، سلوات تو پڑھ سکتے نا. زیارتیں آج امام حسین پڑھے ہوں گے، جمعہ ہے، اور شہزاد قاسم کو ہدیہ کرنا. تو دعا کرو کہ یہ ایصال ثواب. تو آپ جب ایصال ثواب کرتے تو وادی السلام میں جو لوگ ہیں وہ کاؤنٹلیس ہیں. میں اتنی بڑی بات بولوں، کاؤنٹلیس ہے. وہ صرف معصوم کو معلوم ہے کہ کتنے ہیں، ہم کو نہیں معلوم. کب سے؟ نبی آدم کے زمانے سے جتنے مولا کے چاہنے والے، اللہ کے چاہنے والے 1,24,000 نبیوں کے زمانے کے سارے
جو نیک روح ہے، نیک روح ہے، غور سے سنو میرے جملے، نیک روح ہے جس کو اللہ نے بخش دیا، وہ ہے وادی الصراط کے اندر. تو وہ سارے کے سارے کے لیے جب آپ یہاں ایصال ثواب یہ کر رہے ہیں، یہ جشن کر رہے ہیں، اور جشن کے بعد آپ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں یا مجلس کر رہے ہیں، مجلس کر کے گریہ کر کے ان کو ہدیہ بھیج رہے ہیں، تو یہ سارا ان کو وہاں پہنچ رہا. جب وہ پہنچ رہا تو وہ تمہارے حق میں دعا دے رہے. اور اگر وہاں کوئی پریشان ہے، وادی برود میں کوئی چلا گیا، تو وہاں پہ اس کو بھی یہ ایصال ثواب ہے. وادی برود سے اپنے رشتہ داروں کو لانے کے لیے بہترین راستہ ایصال ثواب کا. اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں. تم ایصال ثواب کرو گے تو اللہ کا کرم ہوگا، معصومین کا کرم ہوگا. ہم کو نہیں مان، تو میں یہی بول رہا کہ ایصال ثواب کے لیے آگے بڑھو. میں یہی بول رہا کہ اعمال کرو. شعبان کا مہینہ گزر جائے گا، اتنی بڑے بڑی تاریخیں گزر گئی. مولا حسین کی ولادت گزر گئی، کیا کچھ ملا؟ کوئی دعائیں قبول ہوئی یا کوئی کام کیا؟ کیا حسین کے نام پہ کسی کو کچھ دیا یا مولا عباس کے نام پہ کسی کو کچھ دیا؟ شعبان گزر جائے گا، بعد میں ریگریٹ کرو گے. 1.5 مہینہ آلریڈی ہو گیا، رجب تو چلا گیا، اب شعبان کا رہے، اب لاسٹ اب رمضان آ گیا. اس کے بعد پھر سال بھر سٹرگل ہے.